جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ رجب شریف کا مہینہ جاری اور ساری ہے، اور آج اس کی 7 تاریخ ہے۔ رجب شریف کے مہینے کے اندر پہلے عشرے کے اندر معین بے کسان والی ہندوستان ہند الولی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بکمال ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز چند باتیں آپ کی سیرت پر، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بزرگان دین کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے تاکہ ان کی سیرت، ان کی پاکیزہ زندگی، ان کے عظیم کارنامے، ان کا زہد و تقوی، ان کے خوف خدا کے واقعات اور ان کی کرامات ہم سن کر تو ہمارے دلوں میں ان کی مزید عظمت اجاگر ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ جیسے نیک اعمال انہوں نے کیے تو میں بھی ایسے ہی اعمال اگر سر انجام دوں تو پھر میرے پر بھی رب کائنات کی وہی کرم نوازیاں ہوں گی جو کہ خواجہ غریب نواز پر ہوئی تھی۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو کچھ سنیں، جو کچھ پڑھیں، تاکہ ان کی ذات کو ایصال ثواب کر دیا جائے۔ آج پوری دنیا میں جو شہرت ہو رہی ہے غوث پاک کی ہو یا خواجہ صاحب کی ہو یا کسی اور اللہ کے ولی کی ہو، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ احادیث صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو سب سے پہلے جبریل سے کہتا ہے، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے رب پیار کرتا ہے، اور پھر جبریل جو ہیں ایک اعلان کرتے ہیں آسمانوں پر۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اعلان یہ ہوتا ہے، اے فرشتوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اب آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ اعلان زمین پر ہوتا ہے، جب زمین پر ہوتا ہے زمین کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر اس کا چرچا لوگوں کے دل و دماغ پر ہوتا ہے، پھر اس کا چرچا لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے، پھر اس کی شہرت مشہور ہو جاتی ہے۔ تو آج پوری دنیا میں خواجہ غریب نواز کی جو شہرت ہو رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ اسے پیار کرتا ہے، اور اللہ نے اس کا اعلان کر رکھا ہے۔ اب کوئی کتنی ان کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ان کی شان میں کمی ہونے والی بولیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اس کا اعلان رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا۔ آپ کا نام نامی و اسم گرامی جو ہے وہ حسن ہے، یہ نام یاد رکھیں، اور بعد نے فرمایا آپ کا نام معین الدین ہے۔ آپ کی والدہ کا نام ام الورا مہنور بی بی ہے، اور آپ کے والد کا نام غیاث الدین ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں۔ دونوں خوبیاں ان کے اندر موجود، جس طرح غوث پاک والدہ کی طرف سے حسنی ہے اور والد کی طرف سے حسینی ہے،
خواجہ غریب نواز والی کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہیں۔ آپ سیستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے۔ 14 رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت ہے اور 6 رجب کو آپ کا وصال ہے، یعنی کہ آپ کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ غوث پاک کے حالات اور خواجہ غریب نواز کے حالات کسی اعتبار سے کچھ ملتے جھلتے سے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ابھی چھوٹے ہی تھے، بلکہ اپنی ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جب آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب معین الدین میرے شکم میں آئے اور اللہ نے ان کے جسم میں روح پھونکی، اور روح کب پھونکی جاتی ہے؟ جب بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، فرشتہ آ جاتا ہے، پوچھتا ہے اللہ فرماتا ہے لکھ، فرشتہ کہتا ہے کیا لکھوں؟ اس کی زندگی، اس کا نیک ہونا، اس کا بد ہونا، سب کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچے کے پیٹ میں روح پھونکی، اب مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ میرے پیٹ کے اندر میرا بچہ جو ہے تسبیح و تحلیل کر رہا ہو، محسوس ہوتا تھا۔ اور جس رات آپ کی ولادت شریف ہوئی تو میرا گھر جو تھا نور الہی سے روشن منور ہو گیا تھا۔ ابھی چھوٹی عمر تھی کہ آپ نے جلدی نازلہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیا، اور 9 سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کو تکمیل کر لیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں آپ نے حفظ مکمل کر لیا تھا، حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ قدر خدا کی دیکھیے، یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، آپ کے والد کا سایہ جلدی آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ ابھی آپ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب چونکہ ترکے میں جو چیزیں آپ کو ملی اس کے اندر مشغول رہتے تھے۔ قدر خدا کی دیکھیے، اپنے ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر کچھ کام کاج کر رہے تھے۔ اس باغ کے اندر ایک مرتبہ ایک مجذوب صاحب تشریف لے آئے۔ مجذوب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ ایک بابا جی باغ کے اندر آئے ہیں، تو آپ نے ان کے بڑا احترام کیا اور انگور کا ایک خوشہ توڑ کر ان کی خدمت میں پیش کیا، ان کے لیے چادر بچھائی، چٹائی وغیرہ بچھائی اور پانی وغیرہ پیش کیا۔ اس مرد کلندر نے دیکھا کہ بچہ بڑا چھوٹا ہے مگر تعظیم بہت اعلیٰ کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی پیشانی میں نور الہی چمک رہا ہے، تو دیکھ لیا، کیونکہ نظر جو ہے نا ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی، نظر جو ہے ہر ایک دوسرے کی ایک جیسی نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں وہ کچھ نظر آتا ہے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، اور وہ کمال ایسے نہیں پیدا ہو جاتا، وہ کمال ایسے ہی نہیں آ جاتا، یہ کمال تو رب کے حضور سجدہ سرور اور سجدہ ریز ہو کر قرآن کی تلاوت کر کے پھر حاصل ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان بچوں کو دیکھا اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھی، آپ نے اس میں سے کچھ کھایا، اور کھانے کے بعد اپنی گدڑی سے جو لباس آپ نے پہنا ہوا تھا اس میں روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد کہا ہے بیٹا ذرا میرے قریب آؤ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جیسے ابراہیم کندوجی نے مجھے اپنے قریب کیا اور میں بھی ان کے قریب ہوا، اور انہوں نے براہ راست وہ چبایا ہوا لقمہ جب مجھے کھلایا ہے، پھر کیا ہونا تھا کہ دل کی دنیا میری بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب یہ جو دنیا میں دل لگتا تھا، دنیا کی محبت ختم ہو گئی،
اور وہ جو باغ تھا، پنچکی تھی، جو کچھ تھا، آپ نے اسے فروخت کیا، کچھ مال اپنی والدہ کا، کچھ مال راہ خدا میں صدقہ کیا، اور صدقہ کرنے کے بعد والدہ سے کہنے لگے اماں جان میرا جی چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں سیاحت کروں، صوفیہ کی زیارت کروں، درویش و خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا اس مقام کو پانے سے پہلے یا ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے تم نے علم دین حاصل کرنا ہے، علم دین پڑھو۔ غوث پاک نے علم دین پہلے پڑھا ہے، مقام غوثیت پہ بعد میں فائز ہوئے ہیں، یہ بات میں رکھیے گا۔ اور کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو معرفت الہی حاصل نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے سمرقند اور بخارا کا سفر کیا، اور وہاں پر حسام الدین صاحب کے دارالعلوم میں مدرسے میں جا کر آپ نے جو ہے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، بڑی جافشانی کے ساتھ آپ نے علم دین حاصل کیا، اور تمام ظاہری علوم کی آپ نے تکمیل کی۔ جب ظاہری علوم کی تکمیل ہو جاتی ہے پھر انسان کو باطنی علوم کی فکر ہوتی ہے۔ اب ظاہر تو پڑھ لیا ہے، اب کیوں نہ باطن بھی پڑھا جائے، باطن بھی سمجھا جائے، اس کے اسرار و رموز کو بھی پرکھا جائے۔ تو پھر آپ کو باطنی علوم کی تلاش تھی، اس سے مراد تھی بیعت تھی۔ پھر آپ کو مرشد کامل کی ضرورت پیش آئی۔ ہارون آباد کے اندر ایک مرد قلندر موجود تھے جن کا نام تھا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بڑے کامل ولی اللہ تھے۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اتنے بڑے اللہ کے کامل ولی تھے، ان کے بارے حالات نبی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کئی سفر میں جا رہے تھے، اور دوران سفر آپ کو کھانا پکانے کی حاجت ہوئی، تو آگ موجود نہ تھی، آگ موجود نہ تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ فلائی بستی کے اندر ایک بہت بڑا آتش کدہ جل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں سے آگ لے آؤ۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کو کسی کو دیتے نہیں، ہم اس کی بات کرتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دینے سے اس کو کیا انکار کہ ہم اس کو نہیں دے سکتے، یہ ہمارا خدا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا خدا تم سے بڑی محبت کرتا ہوگا؟ اس نے کہا ہاں کرتا تو بہت محبت ہے۔ بولے پھر ذرا اس کے اندر دا کے دکھاؤ نا، جا کر دکھاؤ۔ اس نے کہا محبت ضرور ہے مگر یہ آگ تو آگ ہے، آگ کا کام تو جلانا ہی ہے، کتنے لاڈ پیار کریں اس کا کام کیا ہے؟ بولیے جلانا ہی ہے، مگر جب اپنے پیاروں کی بات آتی ہے نا اپنی فطرت کو بدل دیتی ہے، جب اپنے پیاروں کی بات آتی ہے فطرت بدل دیتی ہے، اللہ اپنے قانون کو بدل دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا۔ اس کا جو بیٹا موجود تھا اس کو گود میں لیا اور داخل ہو گئے۔ وہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، چل لمحے رکنے کے بعد وہاں سے تشریف لائے۔ بیٹے سے پوچھا بیٹا تو نے کیا دیکھا؟ فرمایا ابا جان مجھے ایسا لگا میں سبز باغ کے اندر آ گیا ہوں، اور یہ آپ کی کرامت کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے۔ ایسے کامل ولی تھے اللہ۔ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اس کو پھر دیکھو بھائی پھر ہل گیا یہ، میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا اور پہلی ملاقات، نہ انہوں نے کبھی مجھے دیکھا تھا نہ میں نے ان کو کبھی دیکھا تھا، اور فرمانے لگے بیٹا ذرا جلدی قریب آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے بیعت ہوا۔ اب بیعت ہونے کا واقعہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خود بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد نے مجھ سے بیعت کیا، چند نصیحت، کچھ وصیت، کچھ ذکر و اذکار مجھے پڑھنے کے لیے دیے۔ فرمایا بیٹا ان کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد ہماری بارگاہ کے اندر حاضر ہونا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کچھ اذکار پڑھنے شروع کیے، جس طرح کچھ حضرات تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی نوافل پڑھتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اپنی معرفت کی راہیں کھول دیتے ہیں. ارے سارے مل کے کہہ دیجئے نا، جو کوشش کرتا ہے، جو مجاہدہ کرتا ہے، اس کے لیے اپنی معرفت کی راہیں بولیے کھول دیتے ہیں. اور یہ کیسے کھلتی ہے؟ اب یہ نرم نرم بستر پہ تو بیٹھ کے کھلیں گی نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے کمروں میں آرام دہ بستر، نرم و نازک بستر پر بیٹھ کر بولیے راہیں نہیں کھلتی ہیں. اور جو اللہ کے پیارے محبوب ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما قعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کی یاد کرتے کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے، وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے، کھڑے ہو کے بھی رب کو یاد، بیٹھتے تب بھی یاد، کروٹ لے تب بھی رب کو یاد کرتے ہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا وہ رب سے غافل نہیں ہوتے، وہ چاہے کھڑے ہوئے ہوں تب بھی رب کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے. اور ایک مقام پہ اللہ نے اور شاہ فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ اپنی کروٹوں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں، اپنی کروٹوں کو اپنے بستروں سے بولیے جدا رکھتے ہیں. یعنی کہ نرم و نازک بستر پہ انہیں لطف نہیں آتا، ارے انہیں تو اپنے رب کی یاد میں مزہ آتا ہے. ارے بول دیجئے نا سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجاہدہ کیا، جب کوئی اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، یہ دانے مسلسل گر رہے ہوتے ہیں نا، ایک کے بعد وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. کسی پڑھلے کے اندر آپ ایک دانہ رکھیں، پھر ایک رکھیں، پھر ایک رکھیں، پھر ایک رکھیں، رکھتے چلے جائیں، کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ اس کا وزن بولیے بڑھ رہا ہوگا. اب اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. اگر کسی کے گھر کی کوئی ٹوٹی لیک ہو جائے نا، اور ایک قطرہ پانی مسلسل گر رہا ہو، لیکن گرے روز، تو زمین میں کیا کرتا ہے بولیے؟ شگاف ڈال دیتا ہے، گڑھا کر دیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھوڑا عمل کرو. کتنا عمل؟ تھوڑا. اور روز کرو، تھوڑا کرو، روز کرو. جب تو روز عمل کرو گے نا تھوڑا تھوڑا، تو اس عمل کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی. اور تاثیر پیدا کرنے کے لیے زبان کی پاکی ضروری ہوگی. پھر اللہ کی منع کردہ اشیاء جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا. جب یہ چیزیں آپ بناؤ گے پھر کیا ہوگا؟ پھر معرفت کی راہیں کھلیں گی، پھر تمہاری نگاہوں میں خوبی پیدا ہو جائے گی، کوالٹی آئے گی. اب دیکھیے جب خواجہ صاحب نے مجاہدہ کیا اور پیر صاحب نے ذرا توجہ دی، دھیان لگایا، فرمایا بیٹا ذرا بتاؤ کہاں تک نظر آتا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا نا، فرماتے ہیں میں ساتوں زمین پہ حجاب دیکھتا ہوں. فرمایا بیٹا ابھی کمی ہے. کیا فرمایا؟ ابھی کمی ہے. دوبارہ بلایا، دوبارہ بلانے کے بعد فرمایا بیٹا بتاؤ کبھی کہاں تک نظر آتا ہے؟ فرمایا میں حجابات کو دیکھتا ہوں. کمال کی بات تھی. فرمایا ابھی اور کمی ہے، اور مجاہدہ کرو، لیکن اور ریاضت کرو، اپنے اندر اور مزید وہ لگن جستجو پیدا کرو، ابھی اور مزید کمی ہے. فرماتے ہیں جب تیسری بار مجھے بلایا اور توجہ دی اور فرمایا معین الدین بتاؤ تمہیں کہاں تک نظر آتا ہے؟ اور مجھے اشارہ کیا یوں کر کے. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد کی دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھا. 18,000 عالم کو دیکھا. فرمایا بیٹا بس اب تمہارا کام ہو گیا ہے، اب نگاہ دیکھیے. یہ 18,000 عالم کو دیکھنے والے، زمین، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بے حجاب دیکھنے والے. پھر آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں 20 سال رہے. 20 سال آپ نے خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد پھر ایک حج کا سلسلہ ہوا. آپ نے اب ایک سفر جو تھا، ایک حج جو کیا ہے،
روضہ رسول پر حاضر ہوئے ہیں تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ کمال نہیں ہے؟ آپ ویسے چلے جائیں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ کے والد آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ کے والد آپ کے ساتھ ہوں کیا اس میں لطف ہوگا؟ اگر آپ کے استاد ساتھ ہوں تو کتنا لطف ہوگا، اور آپ کے پیر صاحب کے ساتھ ہوں تو پھر کتنا لطف ہوگا. اور پھر پیر بھی عام پیر نہیں ہے، کامل پیر ہیں، کامل ہیں، خود بھی کامل ہیں اور دوسروں کو کامل کر دیتے ہیں. اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کی سنگت میں رہا کرو. میں مثال دوں آپ کو، جو کیلیں چکمک کے ساتھ رہتی ہیں نا، چپک کر، چکمک کے ساتھ جو کیلیں چپک کے رہتی ہیں نا، ان میں بھی کچھ نہ کچھ چپکانے کی خوبی بولیے پیدا ہو جاتی ہے. جب ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو کچھ نہ کچھ سیکھو گے، کچھ نہ کچھ آ جائے گا. وہ آنا جو ہے وہ فیض ہی تو ہوتا ہے جو تمہارے دل کی دنیا کو بدل دے گا. فرماتے ہیں کہ بس میں نے جب سفر کیا، وقت بہت مختصر رہ گیا میرے پاس، تو میزان رحمت پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے دعا کی. فرمانے لگے، اے اللہ کا تو نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے. دیکھیے عمل وہ پیش کیا جاتا ہے جس میں فخر ہو، اور میں بتا آپ کے عمل وہ پیش کیا جائے جس پر فخر ہو اور قبولیت کا یقین ہو کہ یہ جو میرا کام تھا نا خاص اللہ کے لیے تھا. تو خواجہ صاحب کے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے مجھ سے قیامت کے دن سوال کر لیا میری بارگاہ میں کیا لے کر آئے ہو، تو میں خواجہ غریب نواز کو پیش کروں گا، ان کو لے کر آیا ہوں. پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہا بیٹا سلام کرو. یا انہوں نے سلام کیا ہے، روضہ رسول سے آواز آئی ہے، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. یہ لقب رسول اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی، بیٹا تم نے ہندوستان جانا ہے اور ہندوستان کی زمین کو کفر اور شرک سے پاک کرنا ہے. اب کہاں ہندوستان تھا اور کہاں وہ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لائے، سارا ہندوستان کا نقشہ آپ کو دکھا دیا. آپ ہوتے ہوئے لاہور پہنچے، لاہور آئے، اور میں بتا چکا ہوں خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی جو ہیں ساتوں زمین ساتوں آسمان کے اوپر بے حجاب دیکھتے ہیں. دیکھا رہا کہ یہاں تو خزانے کے خزانے لٹا رہے ہیں، آپ نے وہاں تشریف فرما ہوئے 40 دن آپ نے وہاں پر اعتکاف کیا. مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی ایک ملاقات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ جب تم لاہور جاؤ گے نا تو دیکھو وہاں پہ ایک شیر بیٹھا ہے، اس سے ذرا دب کے رہنا. اور غوث پاک کی بارگاہ میں جب سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کا جب تذکرہ ہوا نا تو غوث پاک فرمانے لگے اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتی نا تو ہم ان کے مرید بنتے. غوث پاک نے اس کا مرید ہونے کا خواہش ظاہر کی، وہ وہ کتنی بڑی سرکار ہوں گے. تو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. تو آپ نے فرمایا یہ تو گنج خزانے کے خزانہ لٹا رہا ہے، اور یہ ناقصوں کو پیر نہیں، یہ تو کاملوں کے بھی رہنما ہے. پھر آپ وہاں سے جب ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان کا ماحول بڑا عجیب ماحول تھا، جہاں بہت سارے راجستھان کے بہت سارے بادشاہ تھے، اسی لیے اس کو راجستھان کہا جاتا ہے، راجے رہا کرتے تھے. رائے پٹھوڑا کی وہاں پر حکومت تھی. جب آپ تشریف لائے نا شام کا وقت تھا، چند مریدین آپ کے ساتھ تھے. عراق کے اندر خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی آپ سے مرید ہوئے.
اور خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ پاک پتن شریف کے اندر موجود ہے۔ تو شام کا وقت تھا، آپ وہ تشریف لائے، تو آپ نے وہاں اپنی چٹائیاں وٹائیاں بچھائی، یہاں پر تشریف بیٹھ گئے۔ جب صبح ہوئی، جب شام ہو گئی، تو کچھ اہلکار وہاں پر آ گئے، کہنے لگے بابا جی یہاں سے کھڑے ہو جائے، یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی نہیں ہے، یا تو راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اس نے کہا یہ ساری زمین اللہ کی ہے، ہم یہاں بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا، وہ اونٹ وہاں بیٹھ جائیں گے؟ انہوں نے کہا بابا جی بس جو کہہ دیا نا وہ کرو، یہاں سے اٹھ جاؤ یا اونٹ بیٹھیں گے، آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی، فرمایا بختیار کاکی چٹائی اٹھا لو، ہم وہاں بچھا لیتے ہیں، کہتے ہیں راجا کے اونٹ بیٹھے تو پھر اونٹ ہی بیٹھے رہے، اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ بس یہ جملہ کہہ کر آپ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو اب اونٹ اڑتے نہیں تھے، ایسا لگتا جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بابا نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ جس سے سراقہ آیا تھا نا حضور کو پکڑنے کے لیے انعام کے لالچ میں، نبی پاک نے فرمایا تھا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے، تو زمین نے پکڑ لیا تھا آپ کو، تو اب زمین نے پکڑ لیا۔ کیا ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ رب کی مانتے ہیں، رب کی مانتے ہیں، اور جب رب کے حضور کو سوال کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا بابا جی نے کوئی جادو کر دیا ہے۔ جب انہوں نے معافی شافی مانگی نا تو آپ نے فرمایا جس کے حکم سے بیٹھے تھے نہ کہو اس کے کھڑے بھی ہو جائیں، کیونکہ اللہ ہی کے حکم سے بیٹھے تھے۔ اس بات بڑی مشہور و معروف ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ انہوں نے پھر شکایتیں کرنی شروع کر دی، ایک بابا جی آ گئے ہیں جی۔ پھر آپ نے پہلی اذان وہاں دلوائی، بختیار کاکی نے انا ساگر کا تالاب پر آپ نے وضو کیا، اذان دی۔ لوگ حیرت زدہ ہوتے تھے کہ ہمارے خدا تو ہمارے سامنے ہوتے اور یہ کن کی عبادت کر رہے ہیں، نہ کوئی سامنے نہ کچھ ہے۔ تو بڑا تعجب ہوتا تھا، وہ مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ قدرت خدا کی دیکھیے، ایک وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی ایک درویش آ گیا ہے اور وہ ہمارے تالاب کو خراب کرتے، تو لہذا آپ ان پہ پابندی لگائیں کہ تالاب سے پانی نہ لے۔ پولیس اہلکاروں نے کہہ دیا سختی کے ساتھ بابا جی آپ پانی نہیں لے سکتے، آپ پانی نہیں لے سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ہمیں ایک مشکیزہ تو بھرنے دو، ایک مشکیزہ بھرنے دو۔ ہاں ٹھیک ہے ایک مشکیزہ بھر لو، لیکن اب دوبارہ نہیں لینا۔ اب جب وہ مشکیزہ بھرنے کے لیے آئے، اور ایک ہوتا ہے مشکیزہ بھرنا، ایک ہوتا ہے تصرف کرنا، تو تصرف تھا خواجہ صاحب کا۔ جب انہوں نے مشکیزہ بننا شروع کیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشکیزے کا جو تالاب کا جو پانی تھا مشکیزے میں ہی سمو دیا، نکالا تو خشک ہو گیا، کوہرام مچ گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اور وہ اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے، بڑا متبرک پانی ہے، جس طرح ہم زمزم کا پانی، زمزم تو آپ نے پیا ہوگا نا، لیکن سب سے متبرک پانی جانتے کون سا تھا؟ زمزم کا پانی ہر ایک نے پی لیا ہوگا، مگر سب سے قیمتی پانی وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہوا تھا، وہ صحابہ نے پیا تھا، بس وہ خوش نصیب صحابہ تھے۔ کیونکہ پتھروں سے عموماً پانی نکل آتا ہے، زمین میں پانی ہوتا ہے لیکن انگلیوں میں پانی نہیں ہوتا، تو انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا یہ بڑا کمال تھا، اور یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت محترم، اولیاء اللہ کی زندگی جو ہوتی ہے ان کی زندگی قرآن و سنت والی ہوتی ہے، ان کے معاملات قرآن و سنت والے ہوتے ہیں، تو لہذا ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں ابتدا بتا چکا ہوں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان کی جیسی بنانے کی کوشش کریں۔
ہماری زندگی کو ان کا جیسا بنانے کی کوشش کریں، ایسے نیک اعمال کریں تاکہ کل کو لوگ ہمارا بھی تذکرہ کر رہے ہوں گے یار یہ اچھے لوگ تھے، اور ہم فقط نام لیں اور کام نہ کریں تو کام جب بنے گا جب کام آؤ گے، نیک اعمال کے ذریعے، عبادت اور ریاضت کے ذریعے۔ غفلت تو چھوڑ دو، کیونکہ غفلت میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، معرفت کی طرف آنا پڑے گا، اور جب معرفت کی طرف آؤ گے تبھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی